ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے مشرق وسطیٰ کی، جہاں تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور امریکہ اپنے جو بھی جھگڑے ہیں وہاں پہ ان کو جلد از جلد وہ سمیٹنا چاہ رہا ہے، لیکن جیسے جیسے امریکہ اپنے جو یہاں پہ ان کے سلسلے ہیں اس کو سمیٹ رہا ہے، اسی تیزی کے ساتھ روس اپنا قدم جمانے میں یہاں اب مصروف ہے، خصوصاً جو اسلحے کی دوڑ ہے یا خرید و فروخت ہے۔ پہلے اس خطے کے اندر امریکہ کی اجارہ داری تھی، اسی کا اسلحہ فروخت کیا جاتا تھا، اور جدید لڑاکا طیارے ہوں یا ایمونیشن ہو، تمام کا تمام امریکہ سے ہوتا تھا۔ لیکن اب ترکی ہو جائے یا اپنا ایجپٹ ہو جائے یا الجیریا ہو یا ایران ہو، اور پھر وہ خطے میں جو آرمینیا کی جنگ ہو یا یمن ہو، سیریا ہو، سب جگہ آپ کو روس دکھائی دے گا۔ تو ایسے میں روس بہت تیزی کے ساتھ اپنے قدم جما رہا ہے، کیونکہ وہ جو ایک دور تھا سرد جنگ کا، اس میں ڈیوائڈ ہوئی تھی دنیا دو گروپوں کے اندر، اور اب پھر اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور روس جس تیزی کے ساتھ جو اپنے جدید لڑاکا طیارے ہیں وہ مصر کو بھی فروخت کر رہا، مصر نے پہلی بار انکشاف کیا، اس نے بھی 5 طیارے خرید لیے ہیں SU-35، انتہائی جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں، جبکہ مزید 24 انہوں نے خریدے تھے، اس کی پہلی کھیپ وہاں پہنچ چکی ہے۔ تو یہ ایجپٹ وہی ہے کہ جس میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بعد غالباً 79 میں جو کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت ایجپٹ نے جو اسرائیل کو تسلیم کیا، تو امریکہ نے $80 ارب تک کی کئی سالوں تک اس کو امداد دی اور ویپن دیے، لیکن حالات بدلے۔ پھر اس کے اندر اس مبارک کو جو عرب اسلام وار تھی، اس میں اس مبارک کو ہٹایا گیا، اس کے بعد مرسی آیا، پھر سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن اچانک جو ایجپٹ کی پالیسی نے ایک شفٹ کیا ہے روس کی طرف، اور اسی کے ساتھ ساتھ الجیریا جو نارتھ افریقن کنٹری ہے، اس نے بھی جدید طیارے خریدے ہیں، اور اسی طرح سے ترکی نے بھی خرید لیے ہیں۔ اور پھر ایران جو ممکنہ طور پہ اکتوبر میں ایران کے اوپر سے کچھ جو سینکشن ہے، جو ان میں کچھ نرمی کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے، تو اس وقت ایران بھی ایک خواہش رکھتا ہے کہ روس کے ساتھ جدید طیارے وہ خریدے۔ اور دو کہ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بلاگ کیا ہے کہ ایران نے جس طرح سے اپنے ڈرون ٹیکنالوجی میں اور بیلسٹک میزائل میں، خواہ وہ زمین سے زمین پہ مار کرنے والے ہوں یا زمین سے فضا میں مار کرنے والے بیلسٹک میزائل ہیں، اس میں اس خطے میں اس کو کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی اس نے خاطر خواہ فائدہ اٹھایا، اور بہترین انداز سے اس نے اپنی جگہ اس خطے میں بنا لی ہے، کیونکہ امریکی جو دفاعی نظام تھا اس کو وہ ناکام بنا چکا ہے۔ آرام کو ریفائنری ہو سعودی عرب میں یا عراق میں امریکی بیس ہو، جس کے اوپر ٹینک فائر کیے گئے تھے اور وہ اپنے ہدف پہ لگے تھے، تو اس کے بعد اب یہی صورتحال بن رہی ہے کہ امریکہ جو ایک وقت تک اس کی اجارہ داری کے خطے میں وہ اس میں بڑی فوج میں ہو یا فضائی میں ہو، لیکن فضائی میں چین اور رشیا اس کو کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ اسی طرح سے ایران نے اپنی جو ٹیکنالوجی بنائی ہے ڈرون کی اور بیلسٹک میزائل نے، اسے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حالات بالکل تیزی کے ساتھ جو یہ کروٹ لے رہے ہیں، اس میں صرف یہی نہیں کہ پانیوں کے اندر بھی جو ان کے فرانس ہو یا امریکہ ہو یا رشیا ہو، ان کے بھی بحری بیڑے ہر وقت موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ آنے والا وقت تو یہی بتا رہا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل جو جس طرح سے چل رہی تھی، جیو اکنامک اور یہ وار کی جو سسٹم جو چل رہے تھے، اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ چین بڑی خاموشی سے اپنے آپ کو تکڑا کر رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے وہ بزنس کے حساب سے، اور یہی وجہ ہے کہ چین کا گھیرا بھی کیا جا رہا ہے، اس کو دبایا جا رہا ہے، لیکن چین کہیں بھی جواب نہیں دے رہا ہے۔ اور لیکن ایک وقت آئے گا، آخر کب تک وہ چین بھی خاموش رہے گا۔ تو یہ کچھ آج صورتحال تھی، میں نے کہا گیپ آ گیا تھا، میں کہ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تیزی سے، کیونکہ امریکہ نکلنا چاہ رہا ہے مشرق وسطیٰ سے، اس کی تمام تر توجہ ہے کہ وہ چین کو کاؤنٹر کرے۔ یہ وجہ افغانستان سے بھی نکل رہا ہے، افغانستان سے بھی نکلتا ہے، تو وہاں بھی روس ہے، اس کے جو اتحادی ممالک ہیں، وہ ایران ہو یا چائنا ہو یا اس میں پاکستان ہو، ان سب کو آگے وہ آ جائیں گے۔ اور بظاہر خطے کی جو صورتحال ہے اس میں کچھ اتنی تیزی سے تبدیلیاں اس طرح سے نہ ہو پائیں گے کہ جو امریکہ جو چاہ رہا تھا کہ افغانستان سے نکلے تو وہاں پہ بھی حالات تیزی سے خراب ہوں۔ لیکن جب یہ رشیا، ایران، چائنا، پاکستان، بالخصوص پہ ٹرکی بھی، یہ ممالک اگر ساتھ کھڑے ہوں کسی کے بھی، تو وہاں پہ اس طرح سے امریکہ کی جو پالیسی پہلے ہوتی تھی ماضی میں، وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکیں گی جیسا کہ ماضی میں ہوتا آیا ہے۔
اب جس طرح سے یہ جو بحریہ ہے، یہ ان کی جو ایکسرسائزیں چل رہی تھیں وہ بھی چل رہی تھی پاکستان میں بھی، ابھی پھر آگے بھی جا کے ہونی ہے ایکسرسائزیں، تو یہ سب اس چیز کی نوید دے رہے ہیں کہ یہ مشرق وسطیٰ ہو یا ایشیا ہو، یہاں پہ بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہوں گی، وہ سیاسی ہوں یا عسکری لحاظ سے ہوں، یا جو نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں ساری کی ساری، اس میں وہی ملک سروائیو کرے گا کہ جو بدلتے حالات کے تحت اپنے آپ کو اس میں ڈھال لے، اور جو دور جدید کے تقاضے ہیں وہ معاشی طور پہ ہوں یا عسکری لحاظ سے ہوں، اس میں اپنی اہمیت اور اپنی طاقت منوائے گا، اور وہی سروائیو کرے گا، اور آنے والا وقت بھی ہمیں وہی بتا رہا ہے کہ جو آگے ہے اس میں رشیا ایک بار پھر سے اپنے آپ کو منوانے جا رہا ہے، اور اسی طرح سے وہ چائنا بھی ہے، کیونکہ امریکہ اگر اس خطے سے نکل گیا تو بہت اس کے لیے پریشانی کا سامنا ہوگا، کیونکہ ہم نے یمن وار میں دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھی اس کو شکست ہوئی ہے، اور سیریا میں شکست ہوئی ہے، ایون اسرائیل کے ساتھ جو ڈیل آف سینچری تھی وہ بھی نہیں ہو سکی ہے، لیکن بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اسرائیل فلسطین کا مسئلہ حل کیا جائے اور کشمیر کا مسئلہ بھی حل کیا جائے، تاکہ امریکہ تمام تر اپنی توجہ ہے وہ چین کے اوپر فوکس کر دے، اور لیکن بظاہر فوری طور پہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ امریکہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوگا۔ تو بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوگا۔ خدا حافظ۔